میں پاکستان پیپلز پارٹی کا مشکور ہوں اور آپ کو بھی میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے میری قرارداد پہ، میری وہ درخواست پہ ہمارے پریزیڈنٹ، ہمارے جنرل سیکرٹری اور ڈویژنل صدر ملک فاروق صاحب کی ہدایات پہ صوبائی ہماری پارٹی کے مشاورت سے پاکستان پیپلز پارٹی نے سینٹرل بکوٹ کو اپنے جو پارٹی سٹرکچر میں تحصیل کا درجہ دے کے علیحدہ تحصیل جو ہے قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کا باقاعدہ انہوں نے نوٹیفکیشن دے دیا ہے۔ اب ہم اپنی تنظیم جو ہے وہ سینٹرل بکوٹ کے نام پہ پیپلز پارٹی کی بنانے جا رہے ہیں۔ چونکہ باسی صاحب نے اردو میں بات کی ہے تو میں بھی کرتا ہوں۔ افتخار تنولی نام ہے، میں وکیل ہوں بیسیکلی، اور پاکستان پیپلز پارٹی ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ اس علاقے میں خاصی عرصے کے بعد آنا ہوا تو بڑا دکھ ہوا۔ اس جو مسائل جو ہم نے دیکھے ہیں روڈ کے، روڈ بیسیکلی ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ شارگ ہوتی ہے کسی بھی علاقے کی، اس کی حالت دیکھ کے بڑا دکھ ہوا۔ اور اس سے زیادہ دکھ یہ ہوا کہ اوپر اس روڈ کے اوپر 4 جگہ درخت جو ہے نا پتہ نہیں کس طرح وہ فال گرے ہیں، ایک جگہ تو گاڑی گزر ہی نہیں سکتی۔ تو پتہ کرنے میں معلوم ہوا کہ یہ کوئی 4-5 دنوں سے یہ کام چل رہا ہے۔ بیسیکلی میرا تعلق شروان سے ہے۔ ہمارا جو ایبٹ آباد سے روڈ شروان جاتا ہے، اگر وہاں کوئی سلائڈنگ ہو 15 منٹ میں جو پورا سوشل میڈیا اور ہر کوئی ایکٹیو ہو جاتا ہے، آدھے گھنٹے 2 گھنٹے میں اس کو جو بھی اس کو ہٹا دیتا ہے۔ لیکن اتنے دنوں سے ہے، میں دیکھ رہا ہوں اتنی مشکل سے گاڑیاں گزرتی ہیں۔ آتے ہوئے ہمارے دونوں صدور نے، ڈویژنل صدر صاحب اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا ہے جی کہ کوشش کریں گے جلدی واپس آئیں گے، وہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کو ہم کاٹ کے ہٹا کے ایبٹ آباد جائیں گے۔
عباسی صاحب نے بھی اردو بھی تقریر اپنے کلا کی نے اصل جنرل سیکرٹری نے ڈسٹرکٹ تھے انہوں نے بھی ملک فروق صاحب اصل ڈویژن صدر نے میں زیادہ ٹائم انہوں کو دے سا تو میں اپنی زبان پہ کرتا کیونکہ تو کو بھی ذرا مزہ آئے تو خیر پشتو والے بھی سب سمجھ گئے سن پہلی گل تو ہے کہ جڑیاں گلاں یاد کیتیاں سی نا وہ آنے والے بھول گئی ہیں واپسی کا سوچتے ہیں جرا واپس کس طرح جلسا اتوں الیکشن بھاڑے نے کیتے اس ویلے بھی اس کو میں دسیا تھا کیونکہ اصل میں اس وقت 2 حلقوں تو الیکشن کرتا سا این اے 70 اور پی کے 45 تو ایک شاید جلسے میں جلسہ سو اس پہ میں آ گیا لیکن کوشش یہ کی تھی اس کو دسیا ذرا جتنے جتنے بھی کوئی بنیادی مسائل ہیں کسی روڈ کا کوئی مسئلہ ہے کوئی پانی کا مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں شاید امید ہے کہ عباسی صاحب نال رہے ہیں اس الیکشن میں تو کوئی چیزیں جی ایسا کیونکہ ہلکے کے مسائل اتنے نے ایک ہلکا بھی تساں دا اس طرح کا سارا ہی تقریباً پہاڑی تے مشتمل ہے تو کوشش شاید اس بھی کیتی اسی لیکن پتہ ہی لگتا رہے یار کچھ جائیں میں کام کیتے ہیں تو کچھ رہ گئے نہیں تو کوشش کرسا اسی جڑے چھوٹے موٹے مسائل ہیں یہ پھر بھی حل کرتے رہا لیکن تساں دا اسی شکریہ میں تو شکریہ ادا کرسا کہ تساں کو جتنا بھی اساں کو تعاون ہویا ہے جڑے ووٹ ملے نے تو میں سارے بھراواں دا شکریہ ادا کردا اچھا محنت کی ہے الیاس صاحب نے بھی تو اج میں انہوں کا شکریہ اس واسطے ادا کردا کہ انہوں نے ایک موقع فراہم کیا کہ اسی آپس میں مل گئے ہیں تو انشاءاللہ ملاقات رہی پھر بھی اسی ملتے رہ ساں بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل قدر معززین علاقہ السلام علیکم میں سب سے پہلے الیاس صاحب کا اور منظور عباسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پہلی دفعہ اس علاقے میں دعوت دی اور اپنی آنکھوں سے امن سہر اور اپٹواد میں کوئی فرق تو نہیں لیکن میں زندگی میں پہلی دفعہ یہاں پہ آیا ہوں اس کے لیے آپ کا اس علاقے کا اور خاص کر الیاس صاحب کا انتہائی مشکور ہوں باتیں تو آج سیاسی نہیں کرنی چاہیے لیکن علاقے کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی خوبصورت ویلی دی ہے اگر میں نے راستے میں بھی کہا کہ اگر وسائل ہوں تو سوئٹزرلینڈ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے لیکن ہماری ریاست جو ہے جس کے ذمہ ہماری ذمہ داریاں ہیں جس ریاست نے ہمیں غربت سے نکالنا ہے جس ریاست نے ہمارے بچوں کی تعلیم کا خیال کرنا ہے جس ریاست نے ہماری ہیلتھ کا خیال کرنا ہے لیکن وہ نہیں کرتی اور ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم لوگ اپنے طور پہ یہ سارے کام کر سکیں میں صرف اتنا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں پاکستان بننے کے بعد مختلف لوگوں کو مختلف لیڈروں کو آپ نے ووٹ دیے ہیں لیکن ہمارے ہاں اس پورے ہزارہ ڈویژن میں یہ بدبختی ہے کہ ہم جب بھی الیکشن آتا ہے تو اس شخص کو یا اس پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے جو غریبوں کے لیے سوچتی ہے یا علاقے کے لیے سوچتی ہے ہم اس وقت برادریوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اور پھر ووٹ ہم برادریوں کے نام پہ دیتے ہیں اگر میں یہاں باقی لوگوں تو اتنا نہیں جانتا لیکن سردار مہتاب صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلق ہیں وہ اس صوبے کے چیف منسٹر رہے ہیں وہ اس صوبے کے گورنر رہے ہیں جس وقت وہ گورنر تھے اس وقت بڑے وسائل تھے اور جس وقت وہ چیف منسٹر تھے وہ بہت اس وقت بڑے ان کے پاس بڑے مواقع تھے کہ وہ آپ کی خدمت کر سکتے لیکن اگر آپ ایک دفعہ ان کو ووٹ دے کے اس بات کا انتظار کرتے کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں یہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو سنواریں گے یہ ہماری ہیلتھ کا خیال کرتے ہوئے یہاں ہاسپٹل بنائیں گے یہ ہمارے بچوں کی ایجوکیشن کا خیال کرتے ہوئے یہاں کالج یونیورسٹیاں بنائیں گے اور اگر وہ اس کے لیے اگر آپ نے ووٹ دیا ہوتا اور اگر دوسری دفعہ وہ کام کر کے آپ کے سامنے آتے اور کام نہ کر کے دوبارہ اگر اس کو آپ ووٹ نہ دیتے ان کے مقابلے میں اس آدمی کو ووٹ دیتے جو جیتتا بھی نہیں ہے اس علاقے سے تو تیسری دفعہ جب وہ آپ کے پاس آتے وہ پورا ایک پلان لے کے آتے کہ میں مجھے اس دفعہ ووٹ دو میری برادری والے ووٹ دو میرے جنوے والے ووٹ دو یہ سارے کام میں کروں گا لیکن جس وقت ووٹوں کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت ہم یہ ساری چیزیں نہیں سوچتے میں اپنے بزرگوں کو بھی یہ کہتا رہا ہوں کہ ہم نے ووٹ اپنے علاقے میں صرف اس وجہ سے دیا ہے کہ گاؤں میں میرا نام ہو کہ جی میرے پاس مہتاب صاحب نذیر عباسی صاحب کوئی بھی آئے تو میں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا اپنے برادری والوں کو کہ آپ نے میری عزت کی خاطر اس آدمی کو ووٹ دینا ہے اگر اس وقت آپ یہ سوچ کے ووٹ دیتے کہ میں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دینا ہے میں نے اپنی ماؤں بہنوں ان بچوں کو جن پہاڑوں پہ پیدل چڑھتے ہیں جن کے پاس صحت نہیں ہے جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے اس کے لیے ووٹ دینا ہے تو خدا کی قسم یہ علاقہ محروم ہوتا ہے دیکھیں یہ سردار مہتاب صاحب آپ جیسا آپ کی قوم کا آپ کا بھائی ہے لیکن اس کو سردار مہتاب اور سر کا تاج آپ کے ان ووٹوں نے بنایا ہے اور اس ووٹ کی وجہ سے وہ چیف منسٹر بنے
اگر یہاں اس علاقے کے لوگ ووٹ نہ دیتے تو وہ روزانہ جا کے اسمبلی کے باہر بیٹھے کہ مجھے اندر گھسنے دو، کوئی اندر بھی گھسنے نہیں دے گا۔ جس اپنے بھائی کو ہم اپنے علاقے سے پورے ہزارہ ڈویژن کی اس کو ووٹ دے کے اپنا بڑا بنا کے اپنے ساری چیزیں اس کے سامنے رکھتے ہیں، یہ ہماری مجبوری ہیں۔ جب وہ وزیر بنتے ہیں، جب وہ مشیر بنتے ہیں، وہ یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں۔ اس کو ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے جب دوسری دفعہ آپ ووٹ نہیں دیں گے تو خدا کی قسم یہ ایجوکیشن، یہ ہیلتھ، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس چل کے آئیں گی۔ اور ان کا تجربہ ہم نے خود کیا۔ ایک دفعہ ہمارے پاس 2008 میں شاہ جی خان کی شکل میں ہمارے تناول میں اس کو ہم لوگوں نے میں تنولی قوم سے تعلق ہے، ہم نے 5 دفعہ نواب صلاح الدین کو ووٹ دیے اور 5 دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے کسی جگہ پہ 1 میٹر بھی نہیں لگائے انہوں نے، روڈوں کو تو چھوڑے۔ لیکن جب ان کو اس وجہ سے ووٹ نہیں دیے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، تو 2008 میں شاہ جی خان آیا تو اس ہمارے ایریے کے پی کے اندر جو تھا کچا روڈ کوئی نہیں بچا تھا۔ اور یہاں جس طرح منظور عباسی صاحب نے بات کی کہ 2005 میں جو زلزلہ ہے ہماری تناول میں نہیں آئے، بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ لیکن اس مظفر آباد کے، اس گڑھی بھی بولا کے، اس بالا کوٹ کے جتنے پیسے آئے تھے ان پیسوں سے ہمارے تمام روڈ، ہمارے تمام کالج، ہمارے تمام سکول ہم نے ان کو خود گرا کے نئے آپ جا کے دیکھیں گے وہ ترکی والوں نے ایسے سکول بنائے ہیں جیسے نوابوں کی حویلیاں بنی ہوتی ہیں۔ یہ ہوتی ہے لیڈر کے ساتھ، لیڈر کی کمٹمنٹ اپنے عوام کے ساتھ۔ جب عوام کا درد رکھنے والا لیڈر پیدا ہوتے تو وہ ساری چیزیں کر دیتے۔ آج ہمارے یہاں سکول ہیں، کالج ہیں، روڈ ہیں، سب چیزیں۔ میرا چھوٹا سا گاؤں ہے لسان ٹھکرال، 2001 میں نے پہلے الیکشن لڑائے۔ آپ جائیں وہاں آپ کو روڈ ملے گا، گاؤں کو میں نے بازار بنائے، نیشنل بینک وہاں پہ ہے، وارڈا کا دفتر وہاں پہ ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی سرکاری بلڈنگ ہے چاہے کرائے پہ میں لے کے گیا ہوں، یوٹیلیٹی اسٹور وہاں پہ، کیونکہ میری اپنی عوام کے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی کہ آپ کو سہولتیں دوں گا۔ تو پھر میری عوام نے مجھے تیسری دفعہ، میں 3 دفعہ ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر بنا ہوں۔ آپ نے 6 دفعہ لوگوں کو ووٹ دیے، جتائے، اور آپ کو اپنی حالت دیکھیں۔ اگر اپنی حالت سنوارنی ہے، اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنا ہے تو آنے والے الیکشن میں اس آدمی کا انتخاب کریں جو آپ کے دکھوں، آپ کے سکھوں، آپ کی خوشیوں کا ساتھی ہو۔ بہت بہت مہربانی جی، شکریہ۔